اللہ رب العزت بغیر قسم کھائے کوئی بات کہیں اس کی حقانیت، اس کی سچائی پر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن جس چیز پر اللہ قسم کھا لے، عرش والا رب قسم کھائے، وہ تو پکی ہو جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے فعل ماضی پر قد داخل ہو جائے معنی کے اندر تاکید آ جاتی ہے، قد پر لام آ جائے لقد ہو جائے تو معنی کے اندر قسم آ جاتی ہے، فعل ماضی سے پہلے لقد آ جائے تو مفہوم کے اندر قسم پیدا ہو گئی۔ عرش والے رب نے قسم کھا کر کہا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کو نصیحت پکڑنے والا ہے۔ دو باتیں سامنے آئیں۔ پہلی بات، یہ قرآن صرف تبرک کی کتاب نہیں، چوما چاٹا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا، تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیا، قسم کھا لی، مردوں پہ پڑھ لیا۔ یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن زندوں کے لیے آیا ہے۔ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ ان تینوں چیزوں کی ضرورت زندہ کو ہوتی ہے، مردہ کو شفا کی ضرورت نہیں، مردہ نصیحت قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ پہلی بات کہ یہ قرآن نصیحت ہے۔ دوسری بات، عرش والا رب قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن آسان ہے۔ یہ جو باتیں ہمارے سامنے کی جاتی ہیں کہ جناب قرآن کو سمجھنے کے لیے 54 علوم کی ضرورت ہے۔ اب عام آدمی سوچتا میں پہلے 54 علوم حاصل کروں اس کے بعد قرآن کو سمجھوں۔ اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں مبعوث ہوئے نا، عربوں میں 1000 میں بمشکل ایک آدمی آپ کو پڑھا لکھا ملے گا۔ پورے مکہ میں معروف ترین روایت کے مطابق ایک ابو جہل اور دوسرا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ پڑھے لکھے آدمی تھے۔ اچھا کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ قرآن عرب کے بدو، عرب کے جاہلوں کو تو سمجھ آ گیا، لیکن آج کے پڑھے لکھے نوجوان مسلمان کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ اصل بات کچھ اور ہے۔ رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت والے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر یہ شکوہ کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو سیکھا نہیں۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کسی مجلس میں، غالباً جمعے کے خطبے میں نے کہا جاؤ میرا ایک چیلنج ہے، اپنے بچوں کو 3 سے 4 سال کی عمر میں یہ قرآنی قاعدہ پڑھانا شروع کر دو، یہ پٹی پڑھانا شروع کر دو چھوٹی عمر میں۔ جس عمر میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، آپ کا بچہ اردو لکھنا پڑھنا خود بخود سیکھ جائے گا، اور یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے ہم نے۔ اور چھوڑنے کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ اس کو سمجھا نہیں، اس کو سیکھا نہیں۔ طہارت کے بنیادی مسائل جو ہر انسان کی ضرورت ہے ہم نے اس قرآن سے سیکھے نہیں۔ پھر ہمارے اوپر جناب جادو ہوتا ہے، تعویذ پڑ گئے، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جبریل امین تشریف لائے، اور کیا فرمایا؟ اللہ نے 2 سورہ مبارکہ آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان کو پڑھیے۔ کون سی؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اگر صبح شام کے اذکار دیکھیں تینوں آخری قل شامل ہیں، فرض نماز کے بعد دیکھیں یہ تینوں آخری قل شامل ہیں، اگر سوتے وقت کے اذکار دیکھیں تو یہ تینوں آخری قل وہاں بھی شامل ہیں۔ کس لیے؟ کہ یہ جادو کا، جنات کا بہت بڑا علاج ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اگر
وہ مرے گا تو مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور اس کی جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہے، رب کائنات رات بھر فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ وہ اس کے ارد گرد پہرا دیں۔ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن ہمارے دلوں کا، ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور بنائے، اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔